بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ درس مسئلہ سابعہ یعنی 7واں مسئلہ ہے مقصد رابع کا، جس میں ہم بحث کریں گے فی نبوت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بحث کریں گے، جس کو ہم نبوت خاصہ کہیں گے۔ یعنی نبوت کی دو تقسیم کی گئی ہے علماء کی طرف سے، ایک نبوت عامہ جو کہ عام انبیاء علیہ السلام، باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے بحث کریں گے، جبکہ نبوت خاصہ سے مراد ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مراد ہے۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال وظہور معجزۃ القرآنی، قرآن یعنی معجزہ قرآن کا ظاہر ہونا، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور معجزہ قرآن کو پیش کرنا، وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسری بہت سارے معجزات کا دکھانا، جیسے کہ آندوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، شق قمر کرنا، طی الارض کرنا، سورج کو پلٹانا وغیرہ ذالک، بہت زیادہ آپ کی معجزات، سینکڑوں معجزات موجود تھے۔ یہ تمام کے تمام ما اقترانی دعوتی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ ساتھ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت بھی تھا۔ یعنی آپ یہ دعویٰ فرماتے تھے کہ میں اللہ کا نبی اور آخری نبی ہوں، لہذا مجھ پر ایمان لایا جائے۔ تو آپ معجزات دکھاتے تھے، ساتھ ساتھ آپ دعوی نبوت بھی رکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں یدل علی نبوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالات کرتی ہے۔ اول مرحلے میں آپ معجزہ دکھا رہے ہیں، مرحلہ ثانیہ میں آپ کی طرف سے دعویٰ بھی ہے، والتحدی اور تحدی بھی ہے۔ تحدی یعنی ان معجزات کے دکھاتے وقت آپ کی طرف سے چیلنج بھی ہے کہ میں یہ معجزہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دکھا رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا رشتہ جو نبوت ہے اس کی مضبوطی کی دلیل ہے، اور اس جیسا فعل، اس جیسا کلام نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ چیلنج بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ نبی ہے۔ مع الامتناع، چیلنج آپ نے صرف نہیں کیا بلکہ آپ کے چیلنج کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ یعنی آپ نے چیلنج جو فرمایا تھا، اس چیلنج کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، یہ بھی آپ کی نبوت کے دلیل ہے۔ وتوفر الدواعی، اور ساتھ ساتھ آپ نے جب چیلنج کیا تو آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے بہت سارے دواعی موجود تھے۔ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کا مقابلہ کرے، آپ کو جھوٹا ثابت کرے۔ لوگوں نے اپنے پوری زور لگایا لیکن پھر بھی آپ کا مقابلہ نہ کر سکا۔
آپ کے چیلنج کو جواب نہ دے سکا، یہ چیز یدل علی الاعجاز، اس کے معجزہ ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جب کوئی شخص، کوئی فرد معجزہ دکھائے اور معجزے کے تمام شرائط موجود ہو، ساتھ ساتھ وہ دعوی نبوت بھی رکھتا ہو، تو وہی دعوی نبوت اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں موجود ہے، لہذا یہ بھی معجزہ ہے، اور آپ کے نبوت کے لیے یہی معجزہ کافی ہے۔ والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده، والمنقول معناه، اور انہی چیزوں کو نقل کرنا متواتراً، تواتر کے ساتھ، من المعجزات یعنی والمنقول معناه، اسی معنی میں، اسی تائید میں بہت سارے معجزات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نقل ہوئے ہیں متواتراً، وہ تمام چیزیں یعضدہ، اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ نبی ہے۔ آپ کی معجزات حد تواتر تک ہے۔ یعنی تواتر کسے کہتے ہیں؟ تو تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں خبر واحد، ایک ہوتے ہیں متواتر۔ خبر واحد وہ خبر ہوتی ہے کہ جو حد تواتر تک نہ پہنچے، اور تواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں اس خبر کو جس کے نقل کرنے والے اتنی زیادہ ہو کہ اس کو جھٹلانا ممکن نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں تواتر۔ اقول، اب شروع ہوتا ہے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح۔ آپ فرماتے ہیں کہ لما فرغ من البحث، جب خواجہ فارغ ہو گئے، فی النبوت مطلقاً، نبوت مطلقہ اور نبوت عامہ کے بحث سے، تو شرع، آپ نے شروع کیے، فی اثبات نبوت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بیان کرنا آپ نے شروع کیے۔ والدلیل علیہ، اور اس کے اوپر دلیل کے طور پر یہ پیش کیے کہ انہ ظہرت المعجزۃ علی یدہ، کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوئے، ایک، اور ثانیاً ودع النبوہ، آپ دعوی نبوت بھی رکھتے تھے، فیکون صادقاً، پس آپ اپنے دعوی نبوت میں صادق ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ معجزہ دکھائے تو صرف اس کا معجزہ دکھانا دعوی نبوت نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دعوی نبوت کے ساتھ وہ دعوی نبوت جو کر رہا ہو، یعنی معجزہ دکھانے کے ساتھ دعوی نبوت ہو، تو چونکہ معجزہ اس بندے کی حقانیت اور سچائی پر دلالت کرتا ہے، تو دعوی نبوت جب کرتا ہے تو یہ دعویٰ بھی سچ ثابت ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ ساری چیزیں موجود تھے۔ اما ظہور المعجزۃ علی یدہ، آپ کے ہاتھ سے معجزہ کا ظاہر ہونا، اس کا بیان ہو، تو فلی وجہین، اس کی دو صورتیں ہیں کہ آپ سے ہاتھ سے جو ظاہر ہوا ہے معجزہ، دو صورتیں۔ الاول ان القرآن معجز، سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن معجزہ ہے، وقد ظہر علی یدہ، اور یہ معجزہ آپ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا ہے۔ دوسری بات، اما اعجاز القرآن، قرآن کا معجزہ ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ کہتے کہ فَلِأَنَّهُ تَحَدَّى، کیونکہ آپ نے تحدی کیا ہے، یعنی چیلنج کیا ہے، بہی،
اسی قرآن کے ذریعے سے فصحاء العرب، عرب کے فصحاء کو، یعنی عرب کے اس زمانے میں جتنے بھی فصیح اور بلیغ لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے چیلنج کیا ہو؟ تو اس کی دلیل ہے کہ لقولہ تعالی، قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فأتوا بصورت من مثلہ، اے مشرکین مکہ، اے قرآن کے مقابلہ کرنے والے لوگ، اے انسانوں، فأتوا بصورت من مثلہ، اس قرآن کے ایک سورہ جیسے، یعنی ایک سورہ بھی لائے۔ یہ سب سے چھوٹا چیلنج تھا۔ پھر ایک اور چیلنج دیا کہ فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، الگ الگ 10 سورے اس قرآن جیسے لائے۔ پھر آخر میں اس چیلنج کو اسی پہ نہیں رکھا بلکہ اس چیلنج کا نتیجہ بھی خود قرآن بیان فرماتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے اے رسول، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر سارے انس اور جن جمع ہو جائے کہ اس قرآن جیسے کوئی قرآن لائے تو لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بنے۔ تو قرآن کا یہ چیلنج کہ مختلف شکلوں میں، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی 10 سورے، کبھی پورے قرآن کی مثل، مختلف قسم کے چیلنج دیے، اور سارے فصحائے عرب اس کا مقابلہ کرنے کے ارادے بھی رکھتے تھے، لوگوں نے کوشش بھی کیے اور اس کے مثل بھی پیش کیے اپنے مطابق، مگر وہ سارے ناکام رہے۔ تو اس چیلنج کو عرب کے اس فصیح زمانے میں بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکنا بہترین دلیل ہے کہ قرآن اعجاز ہے، قرآن معجزہ ہے۔ والتحدی، اور یہ تحدی اور چیلنج کرنا، مع امتناعہم عن الاتیان بمثلہ، اور ساتھ ساتھ لوگ ممتنع ہو گئے، یعنی عاجز ہو گئے عن الاتیان بمثلہ۔ پہلے چیلنج دیا تھا اور اس چیلنج کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، مع توفر الدواعی علیہ، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ہاں توفر دواعی تھے، یعنی وہ مقابلہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے ایڑی چوٹ کا زور بھی لگائے مگر یہ مقابلہ نہ کر سکے۔ تو کوشش کے باوجود اس کا مثل نہ لا پانا، ساتھ ساتھ پہلے چیلنج بھی موجود تھے، اس چیلنج کے مقابلے میں آنے کی کوشش کے باوجود بھی نہ آ سکنا، اظہارا لفضلہم، کہ یہ ان کے فضل کی اظہار ہے، وابطالا، یعنی اظہارا، کیوں توفر دواعی کیسے تھے، یعنی کیوں وہ لوگ چاہ رہے تھے مقابلہ کرے اس قرآن کا اور اس جیسا مثل پیش کرے، اظہارا لفضلہم، تاکہ یہ مشرکین اپنے آپ کو افضل، فضیلت تر، بلند تر ثابت کر سکے، خود ان کو، یعنی جو فصحائے عرب تھے خود انہی کو فصیح کہلوائے، اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا چیلنج کرتے ہوئے اپنی عرب کی جو فصاحت تھی اس کے اوپر جو ان کو ناز تھا اس کو باقی رکھ سکے، وابطالا لدعواہ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعویٰ کو چیلنج کر سکے اور اس کو باطل کر سکے، وسلامتا من القتل، اور قتل سے بچ سکے۔ یہ سارے توفر دواعی
ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں یدل علی عجزہم دلالت کرتی ہے کہ یہ سارے لوگ عاجز آ گئے تھے، وعدم قدرتہم علی المعارضۃ اور قرآن سے مقابلہ کرنے کا ان کے پاس قدرت نہ تھا، واما ظہورہ علی یدہ۔ بس یہاں تک ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اور اس کا معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے لوگوں کو چیلنج بھی کیا، اور لوگوں نے اس چیلنج کو جواب دینے کی اپنی پوری کوشش بھی کی، پھر بھی جواب نہ دے سکے۔ تو لہذا یہ توفر دواعی ہونے کے باوجود، کوشش کے باوجود لوگوں کا جواب نہ دے سکنا بہترین دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ لیکن یہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے، آپ نے اس کو پیش کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا ظُهُورُهُ عَلَى يَدِهِ، اس قرآن کا ظاہر ہونا ید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فبالتواتر، یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے تواتر ہی کافی ہے، اور یہاں پر بھی تواتر موجود ہے۔ پس یہی چیز اس کی دلیل ہے، یہی چیز اس کی حجیت کی دلیل ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔